یہ لائر یہ ہمارے ساتھ تھے, ہماری اکٹھی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ بتائیں گے جو پیغام دیے. باقی ہم نے تو ساری گھریلو باتیں کی, کیونکہ ہم دیکھیں سیاسی باتیں کرتے نہیں, تو ہم نے ساری اچھی اچھی باتیں کر کے آئے ہیں. سب ٹھیک تھا, وہ بھی ٹھیک تھے, ہم بھی ٹھیک ہیں, اور شکر اللہ نے ملوا دی. مذاکرات کس کے لیے جائیں, مذاکرات کوئی کرنے آئے گا تو جائے گا, لیکن انہوں نے کہا, ان کو افسوس کیا کہ جو یہ اتنا قتل و غارت مرید کے میں ہو گیا اور یہ چیزیں, ان کو بڑا دکھ تھا کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے پاکستان میں. بس اچھی خیریت پوچھی ایک دوسرے کی, انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہیں, ہم نے کہا آپ ٹھیک ہیں, تو بس پتہ ہے خوشی ہوتی ہوں. لیکن اچھا تھا, ملاقات ہوگی, اسی پہ خوش ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کے لیے بھی وہ جیل میں بند ہوتے ہیں, کسی سے ملنے نہیں دیتے, تو اچھی ملاقات ہوگی. یہ لائر ہمارے ساتھ, ان کی اکٹھی ملاقات کرائی. ویسے ہماری آدھا گھنٹہ ان کی ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ ہماری. آج انہوں نے لائر اور ہمیں اکٹھے بھیج دیا. تیاری وہ جو آگے جن کو کہا ہے وہ بتائیں گے. یہ گھڑی نہیں ہوتی نا, پتہ نہیں چلتا, لیکن جب ہوئی تو انہوں نے کہا بس اب اٹھے. ہم نے کہا ہماری تو آدھا گھنٹہ, لائر کی آدھا گھنٹہ. مطلب ہم نے اپنی باتیں بتائیں کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے بتایا کہ علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں, اور اب ہم مطلب ہمارے لیے بھی یہ ہم سوچتے ہیں نا کہ گرفتار کر کے یہ نہ کسی ایسی جیل لے جائیں. اب ہم کتنی جیلوں میں جائیں باری باری, تو اب ہمارا کہتے وہ ہنس رہے تھے, کہتے اب کس چیز, اب تو یہ چیزیں معمولی ہو گئی ہیں کہ گرفتار کریں گے, چھوڑ کیا. ہاں, انہوں نے کہا یہ چیز بڑھے گی اگر اس کو چھوڑا نا. الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے ماشاء اللہ, ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی. اور میں ہر دفعہ ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں, جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ دنیا کی بددعائیں ہیں, تو آپ انشاءاللہ بالکل ٹھیک رہیں گے. کہا تھا کہ میں مذاکرات کے لیے اگر کریں تو, لیکن اگر کرنا ہوا کریں گے, وہ تو کہہ چکے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں کریں گے. لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک. بشریٰ صاحبہ بھی ساتھ تھی ان کے, وہ بھی تھی ساتھ, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک تھا. اور میں تمہیں بتا رہی ہوں نا, ان کے ساتھ دنیا کی دعائیں ہیں, اور جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں. عمران خان سکون میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی. 6 لوگوں کی لسٹ تھی لائرز میں, جس میں سے صرف مجھے جانے دیا گیا, باقی 5 لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا. فیملی میں سے حلیمہ خان صاحبہ کو نہیں جانے دیا گیا, 2 بہنوں کو جانے دیا گیا. خان صاحب نے جو اہم باتیں کی وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو خان صاحب نے یہ کی کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے, عمران خان صاحب کا مینڈیٹ ہے, اور مینڈیٹ ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کے پی کے عوام کو جواب دہ ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ کے پی کے میں جو مینڈیٹ انہیں ملا ہے اس بابت اپنی پالیسیز خود ترتیب دیں. تو اس بابت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ سی ایم کے پی کے کا رائٹ ہے, اور یہ خان صاحب کا بھی حق ہے کہ ان سے ملیں, اور جو ان کی پالیسیز ہیں جو خان صاحب کے ذہن میں ہیں, جو خان صاحب نے مینڈیٹ حاصل کیا ہے, وہ ان کی پالیسیز کے پی کے میں چلنی چاہیے, اور یہ ان کا حق ہے. پہلی بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ تھی کہ خان صاحب کی القادر ٹرسٹ میں پچھلے 10 ماہ سے پٹیشن فکس ہیئرنگ کے لیے نہیں ہو رہی. ہیئرنگ کے لیے فکس ہو رہی ہے لیکن اس کا ڈسپوزل نہیں ہو رہا. اس پہ خان صاحب نے انتہائی کنسرن کا اظہار کیا ہے. ویسے بھی یہ ایک بنیادی قانونی اصول ہے کہ جسٹس ڈیلے از جسٹس ڈینائڈ. تو عمران خان صاحب کو پچھلے 10 مہینے سے اس کیس میں انصاف نہیں مل رہا. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ تمام وکلا, تمام ایم این اے, ایم پی ایز اور تمام سیاسی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے کیسز کی پیروی کے لیے عدالتوں میں جائے گی. وہ عدالتوں میں جائیں گے اور خان صاحب کے لیے انصاف کے اصول کے لیے ادھر موجود رہیں گے. اوپن کورٹس ہے, اوپن کورٹس میں جانا سب کا حق ہے. تو یہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایز, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام وکلا ان کیسز کی پیروی کریں گے. القادر کے کیس کی فکسیشن فوری طور پہ کرنے کے لیے ہم قانونی تحرک کریں گے, اور کوشش یہ کریں گے جب وہ کیس کی ہیئرنگ ہوگی اس وقت بھی تمام لوگوں نے جانا ہے. دوسرا, جو ایک عام قیدی کا جیل مینول کے مطابق حق بنتا ہے, اس کے متعلق بھی خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ان حقوق سے عمران خان صاحب کو محروم کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی پچھلے 10 مہینے میں اپنے بیٹوں سے صرف ایک دفعہ بات کرائی گئی, وہ بھی 3 منٹ کے 2 انٹرولز تھے. اس کے علاوہ
جو بنیادی حقوق ہیں, جو جیل مینول کے مطابق کسی بھی قیدی کے حقوق ہیں, ان سے خان صاحب کو محروم کیا گیا ہے. خان صاحب کے پاس ٹی وی نہیں ہے, خان صاحب کے پاس دیگر سہولیات نہیں ہے. اس کے متعلق بھی خان صاحب کی انسٹرکشن ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو لیگل ٹیم ہے ہماری اس کے متعلق قانونی اقدام کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے حوالے سے خان صاحب نے انتہائی کنسرن کا اظہار کیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں گورنمنٹ تھی اور نواز شریف صاحب جیل میں قید تھے تو ان کے پورے سیاستدانوں کی فوج آتی تھی, ان سے ملتی تھی, ان کی فیملیز ملتی تھی, اندر دعوتیں ہوتی تھیں اور ہر طرح کی انہیں آزادی تھی. خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا بانی ہونے کے ناطے, بانی چیئرمین ہونے کے ناطے یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے سیاستدانوں سے ملے جو ان سے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان صاحب کو ان کے وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ جہاں پہ رول آف لا ہو, جہاں پہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, آئین کی عملداری ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اس طرح کی پبلک کا انٹرسٹ دیکھا جائے, ڈیموکریسی ہو, اس طرح کی اسٹیٹ کو ہارڈ اسٹیٹ کہتے ہیں. تو خان صاحب نے اس کے متعلق, ہارڈ اسٹیٹ کے متعلق یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور خان صاحب نے کہا کہ پبلک اسٹیٹ کے بغیر ہارڈ اسٹیٹ کا, پبلک سپورٹ کے بغیر ہارڈ اسٹیٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور ایسے پبلک سپورٹ کے بغیر جو اسٹیٹ ہوگی وہ کمزور ہوگی. تو خان صاحب کا ہارڈ اسٹیٹ کے متعلق یہ کہنا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ رول آف لا ہوگا تو ہارڈ اسٹیٹ ہوگی.